سستا پیکیج جنازہ پڑھے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، مرنے والے کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے، ہمارے ابو جان نے ساری زندگی میں کسی کا دل دکھایا ہو، کسی سے لڑائی جھگڑا کیا ہو، ہم اپنے باپ کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، خدا واسطے معاف کر دے۔ لوگ کہتے ہیں منیا کیا جو سوٹا لے کے قبر میں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا، ہم نے تو کوئی نہیں کیا۔ باپ مر گیا، 4 دکانیں چنیوٹ میں چھوڑ کے گیا، 26 سال تک 4 بیٹے کرایہ کھاتے رہے، 26 سال کے بعد بہنوں کو دکانوں میں حصہ دیا۔ جب تک 26 سال کے کرایہ میں سے حصہ نہیں دو گے پورا چنیوٹ معاف کرے خدا معاف نہیں کرے گا۔ بیوہ بہن گھر کے اندر آ گئی، سنو کہانی، بیوہ بہن گھر کے اندر آ گئی، بیوہ بہن گھر کے اندر سائیکل کے سٹینڈ پر اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے آئی، 1.5 کلو کا مٹھائی کا ڈبہ، اندر آتے ہی پوچھا اکرم امجد کہاں ہے، سرور کہاں ہے، سبیر کہاں ہے؟ اور کیا ہوا؟ نہ بھانجیوں کو گلے، نہ بھتیجوں کو گلے، نہ بیوی کو گلے، نہ بہو کو، کہاں ہے؟ اندر بیٹھا کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے منہ میٹھا کراؤں گی، یوں کر کے مٹھائی کی ڈلی نکال لی، بالوشاہی موتی چور لڈو منہ میں ڈال دیا، بتا منہ پر ہاتھ رکھ کے بتا کیسا ہے؟ کہ تیری بھانجی کی بات پکی کر دی، یوں کر کے دیکھا، اچھا تو اتنی بڑی ہو گئی ہمارے سے بغیر فیصلے کرے گی، نہ پوچھا کون ہے، اچھے ہیں برے ہیں، کم از کم ہمیں تو بتاتی، بس بھائی جلدی تھی، اچھا رشتہ آیا میں نے دیر نہیں کی، اچھا اب تو اتنی بڑی ہوگی، لے جتی پیر میں پہن کے جا رہا ہے، لڈو کی ڈلی، اچھا پھر تو بیاہ کے دکھا لیے، ہم تو بھائی تیری خوشی میں شامل نہیں ہوں گے، وہ تیرے پیچھے دروازے تک دوڑتی رہی، اور سن تو صحیح سارا کام تیرے ہاتھ سے کراؤں گی، تو نے اسے بھتیجے بھانجوں کے اندر کھڑے پیر ذلیل کر دیا، اتنے موٹے آنسوؤں کے ساتھ روتی گئی، پھر گھر جا کے تجھے نمبر ملاتی رہی تو اس کے نمبر کاٹتا رہا، کہنے لگی تیری بیوی سن لو جی کوئی بات نہیں بیوہ ہے، چل دفع ہو ذرا اسے مزہ چکانے دے۔ اللہ کہتے ہیں خبردار اسے رات نہ رلا، میں قیامت کی صبح تک تجھے قبر میں رلاؤں گا، تجھے چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بہن کو رلا کے آیا، اب کہتا ہے معاف کر دو، جب تک بہن جھولی پھیلا کے معاف نہیں کرے گی عرش والا تجھے معاف نہیں کرے گا۔ دھوکہ اللہ کو